قرآن مجید کے اندر واضح طور پہ یہ بتایا گیا کہ یاجوج ماجوج دو وحشی قسم کے قبیلے تھے. اگر ہم توریت کی ساری باتوں کو مجموعہ کریں نا تو صحیح بات معلوم ہوتی ہے کہ یہ یاجوج ماجوج بہت ہی وحشی قسم کے جنوبی ایشیا کی طرف پہاڑوں کے بیچ میں رہنے والے قبیلے ہیں. اور یہ ایک قبیلہ نہیں، بہت زیادہ قبیلے، جس طرح ایک قبیلہ سسٹم ہوتا ہے. ان کا کام کیا تھا؟ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا منگولوں کو، جس طریقے سے وہ آ کے کسی قوم کے اوپر، قبیلے کے اوپر، مہذب معاشرے کے اوپر جب وہ حملہ کرتے تھے تو وہ سب کچھ تباہ کر دیتے تھے. اناج، غلہ، جانور، سب کچھ تباہ، وہ زمین تک کو جلا دیا کرتے تھے. یہ اس سے بھی خطرناک قبیلہ ہے یاجوج ماجوج. پہاڑوں سے نکل کر آتے تھے، جو بھی مہذب معاشرے آس پاس قبائل رہتے تھے لوگوں کے، ان پر حملہ ور ہونا، ان کا اناج، غلہ، جانور تک تباہ برباد، کچھ کھا جانا، کچھ جلا دینا، اور واپسی پہاڑوں کے پیچھے چلے جاتے تھے. قیامت کے دن اگر 10 لوگوں کا حساب کتاب ہوگا، مثال کے طور پر کہا گیا ہے، تو ان میں سے 9 یاجوج ماجوج ہوں گے، یعنی وہ تعداد میں زیادہ ہوں گے. اور وہ جہاں سے گزریں گے، جیسے اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مروی ہے، انہوں نے فرمایا کہ یہ جہاں سے گزریں گے ان چیزوں کو ایسا صفا چٹ کرتے ہوئے جائیں گے کہ آپ حیران ہو جائیں گے کہ وہاں پر کبھی کچھ تھا بھی. یہ وہ لوگ ہوں گے جو چپکلیاں، بچھو، گائیں، حشرات الارض، مطلب جہاں سے جو چیز ان کو میسر ہوگی وہ کھا لیں گے. اور ان کی کچھ نشانیاں موجود ہیں کہ ان کے ماتھے چوڑے، آنکھیں چھوٹی اور بالوں سے بھرے ہوئے ہوں گے. آپ یہ چائنیز جیپنیز کی طرف اشارہ کر رہے ہیں. اچھا دیکھیں، ہمارے یہاں 2 مختلف نظریے ہیں. ایک نظریہ یہ ہے کہ یاجوج ماجوج کہاں ہے اور کون سی قوم ہے، یہ اللہ جانتا ہے اور اس کی قدرت کو معلوم ہے. جب اللہ تعالیٰ چاہیں گے وہ دنیا میں آشکار ہو جائیں گے. دوسرا نظریہ یہ ہے کہ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہر قوم کو اس دنیا میں آ کر اپنی حکومت قائم کرنے کا ایک موقع فراہم کیا ہے، تو اس لیے کیونکہ جو ہم ایشینز ہیں یہ حکومت کر چکے ہیں، ویسٹرن دنیا حکومت کر چکی ہے، اب وقت جو ہے نا وہ ایسٹ ایشیا کا ہے، یعنی چائنیز لوگوں کا ہے یا جاپنیز لوگوں کا ہے. تو شاید کچھ لوگ اشارہ کرتے ہیں کہ یہ وہی لوگ ہیں اور یہ وہی قومیں ہیں جن کے بارے میں یاجوج ماجوج کہہ کر قرآن نے ان کو مخاطب کیا ہے. یہاں تک کہ یہ دنیا میں ہر چیز صفا چٹ کھا جائیں گے، پھر کہیں گے ہم نے دنیا والوں کو تو سبق جو ہے نا وہ سکھا دیا، اب چلتے ہیں آسمان کو سبق سکھانے کے لیے. آپ کو پتہ پھر کیا ہوگا ان کے ساتھ؟ جیسے یہ لوگ یہ کام کریں گے تو یہ تیر کمان آسمان کی طرف پھینک دیں گے، وہ آ کے انہیں کو لگیں گے، لیکن اس سے ان کی موت نہیں ہوگی. اور ان کے پاس جو تیر کمان کی تعداد ہوگی اس سے 10 سال تک مسلمان جلاؤ، کھانا پکانا، ایندھن کے طور پر استعمال کریں گے. اتنا زیادہ تعداد میں ان کے پاس سامان ہوگا. سائنس نے بڑی ترقی کر لی، آپ بڑے مداح ہیں سائنس کے. سائنس نے 1960 کی دہائی سے چیخیں مارنا شروع کر دی کہ ہم چاند پہ جا کے دکھائیں گے. اوکے بالکل ٹھیک ہے، اور وہ گئے دل جا کے دیکھا. سائنس کی ترقی کی بات کر رہا ہوں، میں جانتا ہوں. میں آپ کو ایک دفعہ اپنے جو ہے نا دیکھنے والوں کو بتا رہا ہوں کہ آپ کتنے جو ہے نا بڑے مداح ہیں سائنس. جی بالکل. میں بلیک ہول کی طرف آپ لگے پڑے ہو، لگے پڑے ہو، کوشش کر رہا ہے سائنس. تو یہ یاجوج ماجوج جہاں بستے ہیں، جس دیوار میں چنائے گئے ہیں، جس دیوار میں ان کو ذوالقرنین بادشاہ نے محفوظ کیا، اللہ کے حکم سے باہر نکلیں گے، یہ دیوار سائنس کو کیوں نہیں ملی، کمپلیٹ نہیں ہوا. ٹھیک ہے، اس میں وہ کنکلوڈ یہ کرتا ہوں کہ یہودی کیا یاجوج ماجوج کو اپنی فوج سمجھتے ہیں. قرآن مجید کے اندر واضح طور پہ یہ بتایا گیا کہ یاجوج ماجوج دو وحشی قسم کے قبیلے تھے. علامہ طباطبائی نے اپنی کتاب المیزان میں یہ بات لکھی ہے کہ اگر ہم توریت کی ساری باتوں کو مجموعہ کریں نا تو صحیح بات معلوم ہوتی ہے کہ یہ یاجوج ماجوج جو تھے بہت ہی وحشی قسم کے جنوبی ایشیا کی طرف پہاڑوں کے بیچ میں رہنے والے قبیلے ہیں. اور یہ ایک قبیلہ نہیں، بہت زیادہ قبیلے، جس طرح ایک قبیلہ سسٹم ہوتا ہے، کافی لوگ رہتے ہیں. تو یہ قبائل ہیں ان کے، وہاں پر رہتے ہیں ان پہاڑوں کے پیچھے. ان کا کام کیا تھا؟ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا منگولوں کو، ان کے بارے میں ہم نے باربرینس کو سنا ہے، منگولوں کو پڑھا ہے، باربرینس کو ہم نے جو ہے نا پڑھا ہے. تو جس طریقے سے وہ آ کے کسی قوم کے اوپر، قبیلے کے اوپر، مہذب معاشرے کے اوپر جب وہ حملہ کرتے تھے تو وہ سب کچھ تباہ کر دیتے تھے. اناج، غلہ، جانور، سب کچھ تباہ، وہ زمین تک کو جلا دیا کرتے تھے. یہ اس سے بھی خطرناک قبیلہ ہے یاجوج ماجوج. پہاڑوں سے نکل کر آتے تھے، جو بھی مہذب معاشرے آس پاس قبائل رہتے تھے لوگوں کے، ان پر حملہ ور ہونا، ان کا اناج، غلہ، جانور تک تباہ برباد، کچھ کھا جانا، کچھ جلا دینا، اور واپسی پہاڑوں کے پیچھے چلے جاتے تھے. اس کو لے کر یاجوج ماجوج کو لے کر کم از کم آپ کو یوٹیوب کے اوپر جو میری نظر سے گزری ہیں 73 سے اوپر لوگوں نے ویڈیوز بنا کے اپلوڈ کی ہوئی ہیں. وہ سب ایک کہانی پہ مبنی ہے. صحیح. ایسے انہوں نے پریزنٹ کیا جیسے کوئی کہانی ہے. ٹھیک ہے. کوئی ان کو ولن دکھاتا ہے، کوئی ان کو کہتا ہے کہ ٹھیک ہے جو پہلے تھے وہ تھے، اب ایسا نہیں ہے. ہمارے مسلمانوں میں کافی لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ بس ان کا دور گزر چکا ہے. کچھ چائنیزوں کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے، اب آپ مجھے بتائیں کہ یاجوج ماجوج کون ہے. اچھا، یاجوج ماجوج کے بارے میں قرآن مجید اور احادیث میں کچھ تذکرے ہمیں ملتے ہیں. قرآن مجید میں سورہ کہف اور سورہ انبیاء کے اندر
اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کچھ روایات ہیں جو صحیح مسلم کے اندر، صحیح بخاری کے اندر موجود ہیں، وہ کون سی جن کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ قیامت تب تک قیامت کے دن اگر 10 لوگوں کا حساب کتاب ہوگا، مثال کے طور پر کہا گیا ہے، تو ان میں سے 9 یاجوج ماجوج ہوں گے، یعنی وہ تعداد میں زیادہ ہوں گے، اور وہ جہاں سے گزریں گے، جیسے اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مروی ہے، انہوں نے فرمایا کہ یہ جہاں سے گزریں گے ان چیزوں کو ایسا صفا چٹ کرتے ہوئے جائیں گے کہ آپ حیران ہو جائیں گے کہ وہاں پر کبھی کچھ تھا بھی، یا جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ان کی کچھ نشانیاں بتائی ہیں، جس کو بعد میں مورخین نے اور تفاسیر میں لکھنے والے علماء کرام نے لکھا کہ یہ وہ لوگ ہوں گے جو چپکلیاں، بچھو، گائیں، حشرات الارض، مطلب جہاں سے جو چیز ان کو میسر ہوگی وہ کھا لیں گے، اور ان کی کچھ نشانیاں موجود ہیں کہ ان کے ماتھے چوڑے، آنکھیں چھوٹی اور بالوں سے بھرے ہوئے ہوں گے۔ آپ یہ چائنیز جیپنیز کی طرف اشارہ کر رہے ہیں؟ اچھا دیکھیں، ہمارے یہاں 2 مختلف نظریے ہیں۔ ایک نظریہ یہ ہے کہ یاجوج ماجوج کہاں ہے اور کون سی قوم ہے یہ اللہ جانتا ہے اور اس کی قدرت کو معلوم ہے، جب اللہ تعالیٰ چاہیں گے وہ دنیا میں آشکار ہو جائیں گے۔ دوسرا نظریہ یہ ہے کہ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہر قوم کو اس دنیا میں آ کر اپنی حکومت قائم کرنے کا ایک موقع فراہم کیا ہے، تو اس لیے کیونکہ جو ہم ایشینز ہیں یہ حکومت کر چکے ہیں، ویسٹرن دنیا حکومت کر چکی ہے، اب وقت جو ہے نا وہ ایسٹ ایشیا کا ہے، یعنی چائنیز لوگوں کا ہے یا جاپنیز لوگوں کا ہے، تو شاید کچھ لوگ اشارہ کرتے ہیں کہ یہ وہی لوگ ہیں اور یہ وہی قومیں ہیں جن کے بارے میں یاجوج ماجوج کہہ کر قرآن نے ان کو مخاطب کیا ہے، لیکن اس کی اوتھینٹسٹی ابھی تک کسی کے پاس نہیں ہے کہ وہ کون لوگ ہیں اور کون سی قومیں ان سے ملتی جلتی ہیں۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، ان کو بڑے لوگ کہتے ہیں، بڑی ویڈیوز میں کہا گیا ہے کہ ان کو چنوا دیا گیا ذوالقرنین بادشاہ نے، تو میرا آپ سے سوال بالکل سیم وہی کوشچن ہے، میں کہتا ہوں کہ آپ اپنے انداز میں بتاؤ جو آپ نے ریسرچ کی ہے کہ ان کو دیوار میں سیسا بھری، لوہے بھری دیوار میں ذوالقرنین بادشاہ نے کیوں چنوا دیا، کیوں مطلب ان کو اس دیوار کے پیچھے محفوظ کر دیا کہ وہ اس دیوار سے باہر نہ نکل سکیں؟ ٹھیک، اچھا دیکھیں، کیونکہ اللہ کے جو نیک لوگ ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان سے ہمیشہ نیکی کے کام لیتے ہیں اور نیکی کے کام کرواتے ہیں، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ اس دنیا پر 4 ایسے بادشاہ گزرے ہیں جنہوں نے تقریباً پورے روئے زمین پر حکومت کی ہے، جن میں سے 2 غیر مسلم تھے یا اللہ کے نافرمان لوگ تھے، اور 2 جو ہیں وہ اللہ کے فرما بردار لوگ اور مسلمان کہہ سکتے ہیں ان کو، ان سینس کہ انہوں نے اللہ کے حکم بجا لایا۔ کفار جو بادشاہ تھے ان میں پہلا نمرود تھا اور دوسرا بخت نصر تھا، ایسا ہی ہے نا صاحب؟ ٹھیک ہے۔ اور جو مسلمان تھے اس میں سے ایک حضرت سلیمان علیہ السلام جو اللہ کے برگزیدہ پیغمبر ہیں، اور دوسرے ذوالقرنین جن کے بارے میں مشہور یہ ہے کہ وہ پیغمبر تو نہیں تھے، نہ اس کی کوئی سند ہمیں کہیں سے ملتی ہے کہ وہ پیغمبر تھے، تو وہ غیر پیغمبر تھے لیکن اللہ کے ولی تھے، اللہ کے نیک آدمی تھے۔ انہوں نے جیسے سورہ انبیاء کے اندر یہ تذکرہ آیا ہے، پھر سورہ کاف کے اندر بھی تھوڑا سا تذکرہ ہے کہ انہوں نے سفر کیا مغرب کی جانب، ٹھیک ہے، پھر ان لوگوں کو دعوت دین ابراہیم دی، کیونکہ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے ان کا دین جو تھا وہ دین ابراہیمی تھا۔ پھر وہ مشرق کی جانب چل پڑے، مشرق میں جس قوم کے پاس پہنچے تو اس کا نام مانسک تھا، وہ بھی بہت عجیب الخلقت لوگ تھے، ان کو بھی دعوت دین ابراہیم دی، ان میں سے کچھ نے مان لی کچھ نے نہیں مانی، اور ان سے جنگ کی یہاں تک کہ انہوں نے ان کو اپنے دین پر قائل کر لیا۔ پھر تیسرا سفر جو انہوں نے کیا، یہ تمام میں آپ کو قرآن مجید فرقان حمید کی جو ہے نا وہ سمری کر کے بتا رہا ہوں جو اس میں موجود ہے۔ پھر تیسرا سفر شمال کی جانب تھا، وہاں وہ ایک ایسی قوم کے پاس پہنچے جن کی زبان بہت مشکل تھی، ان کی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ انہوں نے حضرت ذوالقرنین کو دیکھا تو ان سے اشاروں کنائیوں میں کہا کہ یہاں یاجوج اور ماجوج قبیلہ آتا ہے اور وہ ہمیں لوٹ لاٹ کر تکلیف میں اور اپنا غلام بنا کر اور ہمیں تو مطلب گزن پہنچا کر ہمیں تکلیف میں ڈال کر ہمارا سب کچھ لوٹ کے لے جاتا ہے۔ تو ان سے کہا کہ آپ ہماری مدد کریں، ہم آپ کو کوئی انعام دیں گے۔ تو حضرت ذوالقرنین نے ان سے کہا کہ مجھے آپ کے انعام کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کا دیا میرے پاس بہت کچھ ہے، ہاں میں آپ کی مدد کر سکتا ہوں اگر آپ میرا ساتھ دیں۔ تو ان سے کہا کہ لوہا لے آؤ، کاپر لے آؤ، تانبا لے آؤ، کوئلے لے آؤ۔ اچھا، یہ قوم جو آباد تھی یہ 2 پہاڑوں کے بیچ میں تھی، صحیح، ٹھیک، 2 پہاڑوں کے بیچ میں تھی۔ اچھا، تاریخ دان یہ کہتے ہیں کہ جو دیوار انہوں نے کھڑی کی اس کی جو چوڑائی تھی وہ 10 فٹ تھی، 10 فٹ چوڑی دیوار انہوں نے قائم۔ اچھا، کیونکہ 2 پہاڑ تھے تو ان کی شیپ کچھ یوں بن رہی ہوگی، تو اس کا جو سینٹر کا حصہ تھا حضرت ذوالقرنین نے یہ فل کرایا تاکہ وہ لوگ اس طرف نکل کے آ کر فتنہ نہ پھیلا سکیں۔ تو بیک اینڈ پر اگر وہ دنیا ان کے سامنے موجود تھی تو وہاں ضرور وہ پھلے پھولے ہوں گے، رہے ہوں گے، کھاتے پیتے ہوں گے، فیملیز بساتے ہوں گے، لیکن اس طرف آنے کے لیے وہ قومیں جنہوں نے حضرت ذوالقرنین سے کہا کہ ہم جو ہے نا اللہ کی پناہ میں آنا چاہتے ہیں، تو اللہ نے یاجوج ماجوج کی ظلم، جبر اور بربریت سے نکال کر ان کو اپنی پناہ میں لے لیا،
اور ان کو میں جو میرا مطلب پوائنٹ آف ویو ہے ان کو دنیا کے ڈویژن میں اس طرف رکھ دیا ان سے دور, اور یاجوج ماجوج کو اپنی طرف پھلنے پھولنے دیا, اور یہاں تک کہ وہ روز وہ دیوار کھاتے ہیں کیونکہ وہ مشہور ہے نا کہ وہ سب کچھ کھائیں گے, اسلام کی مشہور. اچھا ایک طرف ڈاکٹر صاحب جب آپ کہہ رہے ہیں کہ چونکہ وہ پہاڑ ایسے تھا, آپ کے حساب سے پہاڑ وہ ایسے تھا اس لیے ٹرائنگل کی شیپ میں تھا, ٹھیک ہے, اس لیے ذوالقرنین بادشاہ نے ان کو سامنے سے کہ وہ اس طرف حملہ آور نہ ہو سکے اس طرف دیوار کھڑی کروا دی تھی کہ اس طرف وہ نہ آ سکیں, اس طرف وہ نہ آ سکیں, اس طرف وہ پھلیں پھولیں بڑے ہو جائیں, کیونکہ آپ وہ پہاڑی سلسلے کیا کرتے ہیں. تھوڑی دیر کے لیے میں مان لیتا ہوں, ٹھیک ہے, نبی اسلام کی حدیث ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ یاجوج ماجوج جس دیوار میں ذوالقرنین بادشاہ نے چنوایا تھا ان کو, وہ روز چاٹتے ہیں, اس کو کھودنے کی کوشش کرتے ہیں, حتیٰ کہ قریب پہنچ جاتے ہیں, اتنے قریب پہنچ جاتے ہیں اتنے میں جو ختم جو ان کا ایک ہوتا ہے جس طرح مطلب لیڈر کہہ لیں, وہ ان کو کہتا ہے کہ بس اب کل کریں گے کام, وہ واپس چلے جاتے ہیں, اور یہ معاملہ چلتا رہے گا, اور ایک دن اللہ کے حکم سے وہ خروج جس دن ان کا ہوگا نکلیں گے, وہ اس دن اس کو چاٹ. اس میں راجہ صاحب اس میں آئی ہیو ٹو ایڈ کہ وہ پورا مکمل ایسے ہے کہ جس دن وہ روز ایسا کرتے ہیں, رات کو جا کے سو جاتے ہیں, اور وہ دیوار پھر اللہ کے حکم سے دوبارہ دوسرے دن وہی پہنچی ہوئی ہوتی ہے. یہ سلسلہ تب تک جاری رہے گا جب تک ان میں سے ایک آدمی اللہ کے حکم سے یہ کہے گا کہ انشاءاللہ اسے ہم کل ختم کر لیں. تو جب وہ اللہ تعالیٰ کی مدد اس میں درکار چاہے گا یا اللہ کی مرضی کو شامل حال کرے گا, تو وہ کھا کے اس دنیا کی طرف, اس دنیا سے مراد سیٹلڈ دنیا جس امان میں وہ آ جائیں گے. نبی اسلام آگے فرماتے ہیں کہ جیسے ہی وہ آئیں گے سارا پانی پی جائیں گے, اچھا سب کچھ کھا پی کے کھاتے پھولتے رہیں گے. اچھا سنیں, ٹھیک, تو یعنی کہ آپ کو پوائنٹ آف ویو یہی بیکار ہو گیا. اوکے, ان اے سینس آف کہ آپ نے کہا کہ ذوالقرنین بادشاہ نے دیوار لگوائی کہ وہ سامنے اس طرف نہ آ پائیں, وہ بیک سائڈ پہ اپنی زندگی. ایسا بیک سائڈ سے مراد راجہ صاحب دیکھیں آپ کے اندر ایک بہت بڑا مسئلہ ہے, آپ جو ہے نا وہ چیزوں کو مطلب چیری پکنگ کرتے ہیں. میری آپ سے یہ عرض ہے کہ اگر پہاڑی سلسلہ ہے, ہر طرف چاروں طرف پہاڑ ہیں, اور بیچ میں اس میں سے آنے جانے کا کوئی رستہ موجود ہے, آپ اسے بند کر دیں, اس رستے کو آپ چوک کر دیں, تو وہ کیسے اس میں سے باہر آئیں گے؟ وہ سلسلہ جہاں وہ تھے وہاں وہ اپنی زندگی جی رہے ہیں, زندہ ہیں, اور وہ پھل رہے پھول رہے ہیں. تو مطلب یہ ہے نا, تو یہ تو مت کہو کہ دنیا میں کسی اور جگہ ایگزسٹ کرتے ہوں گے اس جگہ. آپ مطلب ہیک ہو گئے ہیں وہ, نہیں پیک سے ان سینس وہ جگہ تو دنیا میں ہی ہے نا, ایز پر قرآن مجید. ہاں بالکل ہے, اس پہ میں سوال کروں گا آپ سے آگے ٹھیک ہے, بٹ میں کہہ رہا ہوں کہ وہ پیکڈ ہے. موسٹ بالکل ایسا ہی ہے, اگر ہو تو کھل کے آنا جائے, ساری دنیا کو کھانا لے, سارا پانی نہ پیجیے. اچھا اس میں ایک اور چیز بڑی انٹرسٹنگ ہے, میں آپ کو بتاؤں. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ کا مفہوم یہ بھی ہے کہ یہ تب ان کا وہ ہوگا خروج ہوگا وہاں سے, یہ تب نکلیں گے وہاں سے, ایگزٹ ہوں گے اپنے اس چار دیواری سے یا اس قید سے, جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام جناب اس دنیا میں دوبارہ تشریف لا چکے ہوں گے. بالکل, اور جب انہیں یہ معلوم ہوگا کہ یہ آ رہے ہیں, تو وہ تمام مسلمانوں کو لے کر کوہ طور پر چڑھ جائیں گے, اور ان سے کہیں گے کہ ایسا فتنہ آ رہا ہے کہ تم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے, یہاں تک کہ یہ دنیا میں ہر چیز صفا چٹ کھا جائیں گے. پھر کہیں گے ہم نے دنیا والوں کو تو سبق جو ہے نا وہ سکھا دیا, اب چلتے ہیں آسمان کو سبق سکھانے کے لیے. آپ کو پتہ ہے پھر کیا ہوگا ان کے ساتھ؟ جیسے ہی یہ لوگ یہ کام کریں گے تو یہ تیر کمان آسمان کی طرف پھینک دیں گے. ہاں, تیر پھینکیں گے, وہ آ کے انہیں کو لگیں گے, لیکن اس سے ان کی موت نہیں ہوگی. یہاں تک کہ یہ اتنی تعداد میں زیادہ ہوں گے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے, یا اللہ ہمیں اس فتنے سے بچا. تو اللہ تعالیٰ ایک وائرس کہہ لیں, ایک کیڑا کہہ لیں, وہ ان کی گردن پہ مسلط کر دیں گے, جس کی وجہ سے یہ مر جائیں گے. اور ان کے پاس جو تیر کمان کی تعداد ہوگی اس سے 10 سال تک مسلمان جلاؤ, کھانا پکانا, ایندھن کے طور پر استعمال کریں گے. اتنا زیادہ تعداد میں ان کے پاس سامان ہوگا, یا ان کی تعداد اتنی ہوگی. لیکن راجہ صاحب جب یہ مر جائیں گے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام مسلمانوں کے ساتھ کوہ طور سے واپس نیچے اتریں گے, تو تعفن پھیلنے لگے گا اور اتنی زیادہ لاشیں ہوں گی. تو پھر اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ ان پہ ایسے پرندے مسلط کرے گا جن کی گردنیں جو ہیں وہ اونٹ کی طرح ہوں گی. وہ آئیں گے اور ان کی لاشوں کو جہاں اللہ تعالیٰ چاہے گا پہنچا دیں گے, یا ان کو ہضم کر لیں گے, کھا لیں گے. اچھا جب میں نے یہ کانسیپٹ سنا تو آپ یقین مانیے, آپ نے ڈریگن موویز دیکھی؟ ڈریگن کی گردن اور منہ آپ کو کیسا لگتا ہے؟ اس سے ملتا جلتا ہے کہ نہیں؟ تو سم ہاؤ مجھے لگتا ہے کہ شاید اللہ تعالیٰ کی مطلب قدرت ہے کہ اللہ تعالیٰ اس ٹائم ڈریگنس کو بھیجیں اور وہ ان کو اٹھا کے کھا کے ویسے دور لے جائیں. ہم نے بات کی دجال کہہ رہا ہوں, دجال تو پچھلی. اچھا اس سے سوری راجہ صاحب, ایک اور کوشچن تھا. میرے ایک سائنس مطلب ایک دوست ہیں, وہ ڈاکٹریٹ کر رہے ہیں کیمسٹری کے اندر, تو انہوں نے وہ پوڈ کاسٹ دیکھنے کے بعد مجھ سے کوشچن کیا, اور میں چاہتا ہوں کہ وہ ہم اپنے ویوز کے سامنے رکھیں اور یہ لوگ اس پہ اپنی رائے دیں, اور آپ بھی اس پہ اپنی رائے دیں.
انہوں نے مجھ سے کہا کہ آپ کہہ رہے تھے لارڈ پوڈ کاسٹ کے حوالے سے کہ جو جن ہے وہ نہ نظر آنے والی مخلوق ہے. تو انہوں نے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ وائرس بیکٹیریا سائنس تو ہمیں نیکڈ آئی سے تو نہیں نظر آ رہے ہیں کہ یہی جن ہو. تو میں نے کہا کیا مطلب؟ انہوں نے کہا یہ انسان پر حاوی ہوتے ہیں, انہیں بیمار کرتے ہیں. نہیں, مائکروسکوپ کے ذریعے دیکھ سکتے ہیں, نیکڈ آئی کے ذریعے نہیں. ہاں تو انہوں نے تو نہیں دیکھ سکتے. انہوں نے ایک کوشچن چھوڑا ہے یہ بتائیں کہ یہ انسان پر حاوی ہو جاتے ہیں, انسان کو بیمار کرتے ہیں, انسان کی جو ہے نا وہ فاتر العقل کر دیتے ہیں اگر ذہن پر کسی وائرس کا اس کا حملہ ہو جائے, دنیا کو ریسٹرکٹ کر دیتے ہیں. یہ ہمارے آس پاس ہوتے ہیں لیکن ہمیں نظر نہیں آتے, ان کی آبادی بہت ہوتی ہے, یہ ہر جگہ موجود ہوتے ہیں. تو میں نے ان سے کہا کہ یار مجھے نہیں لگتا کہ ایز پر اسلامک کرائیٹیریا یہ جن ہوں گے, لیکن ہو سکتا ہے کہ سائنس کی کرائیٹیریا پہ پورا اترتے ہوں. آپ کے ان دوست کے ساتھ 2020 کے اندر جنہوں نے بہت بڑا پوری دنیا میں اٹیک کر دیا تھا. ہاں, تو ہم نے اپنے ویوز کے سامنے یہ کوشچن رکھنا ہے کہ یہ بتائیں کہ یہ اس بات سے اتفاق کرتے ہیں یا نہیں. آپ لوگ بتائیے کہ کیا ایسا ہو سکتا ہے یا نہیں. ڈاکٹر صاحب دیکھیں, سائنس نے بڑی ترقی کر لی, آپ بڑے مداح ہیں سائنس کے. بالکل صحیح ہے, میں بڑا معترف ہوں سائنس کا. اور سائنس نے 1960 کی دہائی سے چیخیں مارنا شروع کر دی کہ ہم چاند پہ جا کے دکھائیں گے. اوکے, بالکل ٹھیک ہے, اور وہ گئے بالکل جا کے دیکھا. سائنس کی ترقی کی بات کر رہا ہوں, میں جانتا ہوں. میں آپ کو ایک دفعہ اپنے جو ہے نا دیکھنے والوں کو بتا رہا ہوں کہ آپ کتنے جو ہے نا بڑے مداح ہیں سائنس. جی بالکل, میں بلیک ہول کی طرف آپ لگے پڑے ہو, لگے پڑے ہو, کوشش کر رہا ہے سائنس. دنیا کا کوئی ایسا چپا نہیں ہے مجھے نہیں خیال جہاں کوئی لوگ رہتے ہوں وہاں سائنس نہ پہنچی ہو, یا سائنس کو معلوم نہ ہو کہ یہ خطہ کوئی, یعنی کہ ان شورٹ کے دنیا میں کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں پر لوگ رہتے ہیں اور ہمیں معلوم. ایسا ہی ہے, بالکل صحیح ہے. جہاں کوئی لوگ رہتے ہیں, قبائل رہتے ہیں, وہ جگہ ہمیں معلوم ہے, ہم نے کچھ نہ کچھ اس کو نام دیا ہوا سائنس کی. ہاں ٹھیک ہے, لیکن امیزون میں بہت سے جنگلوں میں بہت سے قبائل ہیں جہاں نہیں پہنچے ابھی تک, مطلب ہم لوگ وہاں نہیں جا پائے, گھنا بہت. آپ ٹھیک ہے, آپ نہیں جا پائے, گھنے کی وجہ سے نہ جا پائے. ٹھیک ہے, اتنی ترقی کر رہے ہیں دنیا کی, بہت ہر ایک چیز میں آپ آگے جا رہے ہو, ٹیکنالوجی میں مزید ترقی کرتے جا رہے ہو. رائٹلی سیڈ. تو یہ یاجوج ماجوج جہاں بستے ہیں, جس دیوار میں چنا گئے ہیں, جس دیوار میں ان کو ذوالقرنین بادشاہ نے محفوظ کیا, اللہ کے حکم سے باہر نکلیں گے. یہ دیوار سائنس کو کیوں نہیں ملی, کمپلیٹ نہیں ہوا. ٹھیک ہے, اس میں اور کنکلوڈ یہ کرتا ہوں کہ یہودی کیا یاجوج ماجوج کو اپنی ہی فوج سمجھتے ہیں. ٹھیک ہے, اس کے بارے میں اچھا یہ بات جو آپ کا دوسرا کوشچن ہے اس کو پہلے لے لیتے ہیں. بالکل وہ سمجھتے ہیں کہ وہ ان کی مدد کے لیے آئیں گے, اور کیونکہ وہ مسلمانوں کی جان کے در پر ہوں گے تو وہ آئیں گے اور وہ ان کی مدد کریں گے اور مسلمانوں کو تباہ و برباد کر دیں گے. یہ ان کی مدد کریں گے. اور یہاں تک بھی روایت آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ دجال کے ہوتے ہوئے ان کا کیونکہ ڈیفینیٹلی کیونکہ دجال آئے گا تبھی تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی آئیں گے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امتی بن کر, تبھی تو دنیا پر پھر ان کی حکومت قائم ہوگی. جیسی ان کو شکست ہو جائے گی, دجال کو شکست ہو جائے گی, تو پھر تو جو دنیا میں مسلمان رہ جائیں گے, اور پیچھے جو یہودی اگر اکا دکا رہ گئے تو وہ یہی کہیں گے نا کہ آؤ اب کوئی فوج آئے جو ان کی مطلب بےخونی کرے, مسلمانوں کے خلاف کھڑی ہو. تو بالکل یہودی مذاہب کے مطابق جو وہ ہیں یاجوج اور ماجوج ہیں, گوگ میں گوگ ہیں, کیونکہ بیسیکلی یہ انہی کے بھٹکے ہوئے دو قبیلے ہیں. تو یہ آئیں گے, یہ ان کی مدد کریں گے, اور دے ول لیٹ ڈاؤن دا مسلمز, اور ان کا جو ہے نا کنگڈم ختم کریں گے. فرسٹ کوسچن کہ سائنس کیوں نہیں اب تک دریافت کر پائی. سائنس کو ہر چیز چاند پہ نظر آ گئی, اس نے چاند میں پانی ڈھونڈ لیا, سب کچھ ڈھونڈ لیا. ٹھیک ہے, تو سائنس کیوں نہیں, کون سی مائکروسکوپ کیوں نہیں اب تک ایسی کوئی بنائی جو زمین کے اندر بتا سکے. ٹھیک, آپ سائنس کی ترقی کی بات کرتے ہو, میرے خیال سے زمین کے اندر کھدائی کرتے ہوئے 80 یا کچھ کلومیٹر نیچے جائے تو زمین کا ٹیمپریچر 82 سے ابو ہو جاتا ہے. بالکل صحیح ہے, ایسا ہی سائنس کنٹرول نہیں کر پا رہی. تو یہ بتائیں کہ یاجوج ماجوج سائنس اب تک دریافت کر کے کیوں نہیں نکالے کہ بھائی یہ رہے کیا ہے. راجہ صاحب دیکھیں, ہم نے نا پہلے سائنس کے بارے میں نظریہ تھوڑا سا کلیئر کرنا ہوگا. سائنس کوئی ڈسکوری چینل نہیں ہے. سائنس جو ہے نا وہ کوئی میکینزم یا ایسا نہیں ہے کہ بس وہ ایک مشین ہے, ہم کہیں فکس کر دیں گے اور وہ ہمیں چیزیں ڈھونڈ کے بتاتا رہے گا. وٹ از سائنس, یہ کہ آپ سب سے بولیں, آپ سب سے پہلے بولیں یہ سائنس کا فیلئر ہے, تب آپ نہیں ایسا بالکل نہیں ہے. دیکھیں سائنس کرتی کیا ہے بیسیکلی. سائنس کے سامنے آپ ایک دعویٰ رکھتے ہیں کہ بھائی میں یہ کہتا ہوں کہ یہ بٹن آن کرنے سے لائٹ آن ہو جاتی ہے. وہ اس کا بار بار ایکسپیریمنٹ کرتی ہے, اور اس کے پیچھے چھپے ہوئے فینومینن کو, لائٹ بٹن سے لائٹ آن کر کے اس کو آف کرنے تک کے فینومینا کو, اس کے پورے ایک میکینزم کو سمجھتی ہے اور اس کی وجوہات دنیا کے سامنے رکھ دیتی ہے ان دا لائٹ آف فیکٹس اینڈ پرنسپلس.
اب سائنس یہ کہتی ہے کہ آپ ہمیں سچ بتائیے, ہم اس پر تحقیق کریں گے, ریسرچ کریں گے, ریسرچ کرنے کے بعد اس کے کچھ اصول متعین کریں گے, اور اس کے رزلٹ آپ اسے چاہے کراچی میں پرفارم کریں, چاہے پشاور میں پرفارم کریں, چاہے وینزویلا میں پرفارم کریں, چاہے یو ایس اے میں پرفارم کریں, چاہے یو کے میں, اس کا رزلٹ ہر جگہ ایک ہی جیسا آئے گا. یعنی کہ اگر آپ 1 kg جو سائنس نے متعین کیے ہوئے وزن, اگر آپ 1 kg کا وزن کراچی میں کریں دودھ کا, چینی کا, آٹے کا, وہ یو کے میں کریں, فرانس میں کریں, بوجہ شدت چینی کا اگر آپ لے لیں, شدت موسم کی شدت بھی, ہر جگہ یہ 1 kg ہی آئے گا. اس لیے سائنس کہتی ہے کہ سائنس یونیورسل ہے اور ود ان دا ایمبٹ آف پرنسپلز ہے, اور وہ فیکٹس کو جو ہے نا اجاگر کرتی ہے. سائنس, کیونکہ ہمارے جو بہت سے مذہبی دوست ہیں وہ ہمیشہ سائنس سے ناراض رہتے ہیں, تو سائنس ان سے ہمیشہ ہی دست بدستہ گزارش کر رہی ہوتی ہے کہ آپ لوگوں سے درخواست یہ ہے کہ آپ اپنا ایک دعویٰ رکھیے, سائنس اس پر ایک ایکسپیریمنٹ پرفارم کرے گی. اگر سائنس کو لگے گا اس کے میکینزم اینڈ پرنسپلس کی روشنی میں کہ یہ چیز ہے, تو وہ اس کا اقرار کر لے گی, ورنہ کہے گی کہ جی ہم اسے ڈھونڈنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو آپ سائنس سے بالکل ناراض نہ ہوں. یہ بالکل ایسے ہی ہے راجہ صاحب کہ آپ کو کوئی کمپیوٹر کے آگے بٹھا دے اور آپ سے وہ کہے کہ کوئی پروگرامنگ لینگویج ڈیزائن کر دیں, آپ سے ڈیزائن نہ ہو پائے تو آپ اٹھا کے کمپیوٹر توڑ دیں. تو اس میں کہیں نہ کہیں کمی خامی آپ کی ہے یا آپ کے فیکٹس لکھنے کی ہے, سائنس کے بالکل نہیں ہے. تو اس لیے ڈونٹ شوٹ دا میسنجر, بی ود دا میسنجر. راجہ صاحب ٹھیک ہے, وہ سائنس کا فیلئر ہے. نہیں ایسا بالکل نہیں ہے. ہمارے آڈینس فیصلہ کروا اس کا. یہودیوں کو تو آپ نے مجھے بتا دیا کہ ٹھیک ہے, وہ سمجھتے ہیں کہ دجال جو آئیں گے وہ یاجوج ماجوج اپنے ہی سنگی ہوں گے. ٹھیک ہے, بالکل صحیح ہے. کرسچنز عیسائی کیا کہتے ہیں اس بارے میں؟ اچھا, عیسائیوں کا ٹو بی ویری فرینک اینڈ آنیسٹ, مطلب میں ان کے وہ لٹرل سائڈ پہ اتنا نہیں گیا, لیکن ڈیفینیٹلی کیونکہ وہ کرسچینٹی بہت قریب تر ہے ٹو اسلام, اگر آپ اس میں دیکھیں تو وہ بھی ان کو جو ہے نا, میرا نہیں خیال کہ وہ ان کو اپنا کوئی مسیحا یا اپنی فوج مانتی ہوگی. بلکہ یہودیوں کے بارے میں مجھے پتا تھا تو آئی ہیو ایکسپلینڈ اٹ ویل, لیکن مجھے کرسچینٹی کی سائڈ اس معاملے میں اتنی آئی ایم ناٹ کلیئر اباؤٹ دیٹ. اچھا, جو یاجوج ماجوج جب آئیں گے اللہ کے حکم سے, تو آپ کو کیا لگتا ہے, آپ نے کیا ریسرچ کہتی ہے کتنے ٹائم وہ اس دنیا میں رہیں گے؟ کیونکہ دیکھو ڈاکٹر صاحب, ایک بات بڑی مزے کی سوچنے والی بات ہے نا. جب میں کل یہ پڑھ رہا تھا, نبی اسلام نے کہا کہ وہ نکلیں گے, قتل و غارت, پانی, اناج, غلہ, جانور سب کھاتے ہوئے جائیں گے, تباہ برباد کریں گے. سوچیں, نبی اسلام نے یہ بھی کہا کہ وہ کوئی ان کو مار نہیں پائے گا. بالکل, وہ بہت طاقتور ہے کہ وہ اتنے طاقتور ہوں گے کہ کوئی ان کو مار نہیں پائے گا. اللہ تعالیٰ ان کی گردن میں کیڑا پیدا کر دے گا, اس سے ان کی موت واقع ہوگی. تو آپ سوچیں کتنے ڈینجرس قسم کے باربیرینز ہوں گے. راجہ صاحب, باربیرینز کے علاوہ آپ کو پتہ ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں یہ. ان سے ایک حدیث میں آتا ہے, ان سے روایت ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ اگر مطلب 10 لوگ ہوں گے, ایک دور ایسا آئے گا 10 لوگ ہیں تو 10 میں سے 9 لوگ یاجوج ماجوج ہوں گے, اور ایک جو ہے نا وہ عام انسان ہوگا. یاجوج ماجوج سے مراد, اس حدیث سے مراد, اس کو ایکسپلین کرنے کا کہ ان کی تعداد اتنی زیادہ ہوگی اور یہ طاقتور ایسے ہوں گے, اور یہ اتنا بڑا فتنہ ہوگا کہ اس سے جب اللہ کے موجودہ پیغمبر یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب وہ اس دنیا میں واپس آئیں گے, وہ بھی پناہ مانگیں گے اور مسلمانوں سے کہیں گے کہ یہ آپ کے بس کی بات نہیں ہے, تو اللہ سے دعا کریں. تو ورنہ تو آپ کو پتہ ہے ہمارے نوجوانوں نے جب سے کائی قبیلے کی پرفارمنس دیکھی ہے تو وہ لڑنے پہنچ جاتے. لیکن اچھا یہ کہ پہلے سے ایکسپلینڈ ہے کہ بھائی آپ نے نہیں لڑنا. آپ نے یہ بات اتنی ٹونٹ میں کیوں گئی؟ نہیں, ٹونٹ میں اس لیے کہ یہ راجہ صاحب کہ ہمارا ڈرامہ سیریز کو اتنا ٹونٹ میں کیوں, اس کے کیوں بات نہیں, میں نے ٹونٹ اس لیے کی ہے کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ دنیا چاند پر جا رہی ہے, سائنس ترقی کر رہی ہے. جی, مجھے اچھا لگتا ہے اس طرح کے ڈرامے جو ہوتے ہیں ہمارے مسلم, جس میں ہسٹوریکل ڈرامے ہوتے ہیں, وہ آپ کو دیکھو ابھی ساجد صاحب ایسا بالکل نہیں ہے. اس پر ہم بات میں بالکل اس میں بات کریں گے. لیکن میں اپنے نوجوانوں سے یہ کہتا ہوں کہ دنیا چاند پہ جا رہی ہے تو آپ تلوار اور گھوڑے سے اتریں اور سائنس کے میدان میں ترقی کریں. چلیں آپ ٹاپک کی طرف آئیں. اچھا, میں کہہ رہا ہوں ڈاکٹر صاحب دیکھو, یہ تو ایک چھوٹا سا ٹاپک تھا, ہم نے یاجوج ماجوج میں جو ہے نا ہم نے کور کر لیا کافی. ایسی کوئی بات رہ نہیں گئی جو ہم نے نہ بتائی ہو. نیکسٹ پوڈ کاسٹ میں چاہتا ہوں کہ میں ابھی سے ہم بتا دیں کہ ہم نے جو کرنی ہے تابوت سکینہ. ٹھیک ہے, فیئر انف راجہ صاحب. شکریہ آپ کو. اللہ حافظ راجہ صاحب, تھینک یو.